بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنا علما وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، یہاں پر آپ کو ٹاپک نظر آ رہا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان جو آج کا میں ٹاپک لی ہوں وہ ہے قربانی کی اہمیت اور اس کے مسائل۔ تو آج ہم ان کو بہت ہی آسان انداز میں انشاءاللہ سمجھیں گے اور ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ضروری ہے کہ آخر ہم یہ قربانی دیتے کیوں ہیں؟ آخر یہ قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی سنت، یہ کس کی سنت ہے؟ تو آج ہم ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈیں گے اور پھر چیک کریں گے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی چیزوں کو، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہیں سے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ قربانی یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹا دیا تھا، ویسے تو بچپن سے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہی تھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا، پھر وہ اولاد جب ان کی کچھ جگہوں پر ذکر آتا ہے 9 سال اور کچھ جگہوں پر ذکر آتا ہے 11 سال، لیکن وہ جتنے بھی تھے بہت چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، کیونکہ نبیوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ خواب کو دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آ کر انہیں بتا دیا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ وہی کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیار ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ 9 سال کا بچہ یا 11 سال کا بچہ، کیا اس قابل ہے ہمارے بچے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ کی راہ میں یہ کام کروں گا؟ تو یہ بہت ہی اچھی تربیت تھی ایک ماں کی، اور یہ بہت ہی اچھا ایک کردار تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ اطاعت اور مطیع اور فرما بردار اولاد اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب یہ حکم آیا تو وہ تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہاں سے لے کر چلے گئے، کہاں؟ مینا کی طرف۔ تو وہاں پر جاتے ہوئے شیطان نے انہیں جگہوں پر ڈسٹرب کیا کہ تم اپنے بیٹے کو ختم کرنے جا رہے ہو، تم سوچو وغیرہ۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کنکر ان پر پھینکا اور آگے بڑھ گئے، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا قربانی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک دمبا بھیجا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کو ذبح کر دیے۔ صرف یہ ان کا ٹیسٹ تھا جو اللہ کی راہ میں انہوں نے دیا، اور وہ کامیاب بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس یاد کو ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کی سنت کو باقی رکھ دیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے اگر ہم اس پر غور کریں۔ تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت جس کو اللہ نے بہت پسند کیا۔ ان کے بعد انبیاء بھی آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کے نام کو بلند کیا۔ تو اس کے بارے میں ہمیں سورہ صافات میں آیت نمبر 99 سے 108 میں یہ جو واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر قربانی کے متعلق ہمیں کیا دلیلیں ملتی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم آپ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ میں نے آپ کو سورۃ الکوثر کی تفسیر میں بھی بیان کر چکی ہوں میں، تو آپ میری اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اس کے بعد ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی،
میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر سارے لوگوں کی جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان سب کے بارے میں یہاں پر معلوم ہو گیا ہے کہ ہمیں غیر اللہ کی قربانی نہیں کرنی، بلکہ ہمیں قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ اور دوسری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اضحیٰ کے یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت بھی قرار دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ پھر اور ایک جگہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 مینڈے کبھی 1 مینڈا ذبح کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی خود اس کو ذبح کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو جو استطاعت رکھتا ہے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دے۔ اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے ہمیں مسند احمد کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تاکید فرمائی ہے کہ ان کے ہر گھرانے یعنی ہر سال قربانی دیں۔ اس کے بارے میں ابو احمد، ترمذی، نسائی، ابن باجہ میں ذکر ہے کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں دے گا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ کہ اس کے سنن ابن ماجہ میں کہ جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، یعنی جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور صحابہ کرام بھی بہت اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ ہم مدینہ میں قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے فریبہ کرتے، اور مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام پہلے سے بکرا لیتے، پہلے سے قربانی کا جانور لیتے اور اس کو اچھا کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے اور پھر اس کو قربان کرتے۔ تو صحابہ کرام بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ اب جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا گیا ہے وہ 6 ہے کہ ہمیں جو قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ کیا کام کرے۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیثوں میں دلیلیں ملتی ہیں کہ امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یقیناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹے نہ تراشے بلکہ اس سے بچو۔ جب یہ حکم آیا تو دوسری بات ہمیں یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ناخن سے بچنے سے مراد کہ وہ نہ ناخن کو قلم کرے، نہ توڑے، نہ دانتوں سے، نہ ہاتھوں سے، کوئی چیز سے نہیں۔ اور بالوں سے کاٹنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نہ تو بال مونڈائے، نہ اس کو کم کرے، نہ اسے چھوٹا کرے، نہ نوچے، کوئی بھی قسم کا کام نہ کرے، یعنی بالوں کو نہ چھیڑا جائے، نہ ناخنوں کو چھیڑا جائے۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اس بات کے لوگوں کو تلقین فرماتے تھے کہ خراسان میں یحییٰ بن عمیر فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو شخص قربانی کا جانور خرید لے اور ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے تو پھر وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخن کو نہ چھیڑے، اس سے باز رہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ابن سیرین نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد اپنے بالوں کو لے یا منڈوائے یا تراشے، بلکہ انہوں نے اس عشرے کے دوران بچوں کے سر کو منڈوانے کو بھی ناپسند فرمایا۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ امام مسلم میں عمر بن مسلم فرماتے ہیں
کہ ہم عید الاضحیٰ سے پہلے ایک حمام میں تھے تو کچھ لوگوں نے زیر ناف بال منڈوائے۔ حمام والوں میں سے بعض نے کہا سعید بن مسیب کو ناپسند کرتے ہیں یا اسے منع کرتے ہیں۔ پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قربانی کا ارادہ کرنے والا اس دنوں میں اپنے بال یا ناخنوں کو کاٹ لے تو اس پر کیا کوئی فدیہ ہے؟ تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے گناہ میں اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، چاہے وہ جان بوجھ کر کرے یا پھر انجانے میں۔ اب تیسرا یہ ہے کہ حج کرنے والے اور مسافر کا قربانی کرنا، اس کے بارے میں کیا ذکر ہمیں ملتا ہے؟ حج کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھی بارے میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ امام مسلم نے حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور ذبح فرمایا، پھر فرمایا کہ اے ثعبان اس کا گوشت بناؤ، میں آپ کے مدینہ تشریف لانے تک اس کے گوشت آپ کو کھلاتا رہا۔ پھر اور ایک صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اس گوشت کو بناؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مسافر، مطلب یہ بھی سنت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا یعنی مسافروں کو بھی حکم دیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ حاجی کے لیے عید الاضحیٰ کی قربانی دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی یعنی قربانی دیا ہے۔ تو اور ایک جگہ آتا ہے امام بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پس ہم جب مینا میں تھے تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے دریافت کیا یہ گوشت کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہاں پر ایک امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم 7 آدمی گائے کی قربانی میں اور 10 آدمی اونٹ کی قربانی میں شریک ہوئے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میت کو قربانی میں شریک کرنا، یعنی مرے ہوئے لوگوں کو کیا ہم ہماری قربانی میں شریک کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا، تو میت کو قربانی میں شریک کرنا، میت کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے نہ؟ میت کی قربانی میں شریک کرنا درست ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یقیناً ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں یعنی کالی ہوں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر آپ نے فرمایا اس کو پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پر ہمیں معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک ہی مینڈا منگایا تھا، اور اس میں اپنی طرف سے اور اپنے آل کی طرف سے اور تمام امت کی طرف سے، اب امت میں جتنے لوگ گزر چکے تھے وہ بھی تھے اور امت میں آنے والے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہماری اپنی قربانی میں ہم ان سب کی طرف سے ہم نیت کر سکتے ہیں۔ پھر اور ایک آتا ہے کہ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سنگے والے چت کبرے بڑے بڑے خصی مینڈے لائے گئے، آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے، محمد کی طرف سے اور ان کی امت میں اس شخص کی طرف سے جس نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو الہی کو پہنچانے کی شہادت دی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی نیت کر کے قربانی کو ذبح کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو قربانی کے جانوروں کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دنتا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی۔ امام مسلم حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 2 دنتا کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، ہاں اگر دشواری پیش آ جائے تو 2 دانت سے کم عمر کا دمبہ بھی ذبح کر لو۔
یعنی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنتا جانور کی قربانی کا حکم دیا، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر مشکل وقت آ جائے کہ وہ 2 دنتا والے جانور نہ ملیں تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اس سے کم عمر کے جانور بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ جانوروں کی جب کمی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا تھا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دنتا سے کم عمر والے دمبے کی قربانی دی۔ تو اور یہاں پر اور ایک جگہ ذکر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں 2 دنتا والا جانور کافی ہے وہاں 2 دنتا سے کم عمر والا بھیڑ کا بچہ بھی کافی ہے، یعنی اس کو بھی دے سکتے ہیں قربانی میں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ مشکل ہو جائے تو اس صورت میں، اور بعض جگہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مراد ہے کہ 2 دانت والے جانور کی قربانی کیا ہے، افضل ہے۔ اب اگر وہ نہ ملنے کی صورت میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن 2 دانت سے کم عمر والے جانور جو ہے اس کو جزا کے متعلق ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو اجازت ہے یہ صرف دمبا اور بھیڑ کے بچوں کے ساتھ ہی خاص ہے، یعنی جیسے دیگر جانور بکری وغیرہ جو ہیں ان کے بچوں کی قربانی کرنا کیا ہے، درست نہیں ہے بکری کی۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ امام بخاری اور مسلم اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے ماموں جنہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری بکری تو گوشت کی بکری ہے، یعنی ان کو وہ قربانی کا کیا ہے جب اجر نہیں ملا۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس بکری کا 2 دانت والے سے کم عمر والا پالتو بچہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اسی کی قربانی کر لو، لیکن کسی اور کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے، یعنی وہ کیا کیے تھے، عید سے پہلے قربانی کر لیے تھے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جب اس وقت بکری کے 2 دانت والا اس سے کم عمر والا بچہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کو خاص کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم بن حتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تیرے بعد کسی اور کے لیے یعنی بکری کے 2 دانت سے کم عمر کے بچے کو بطور قربانی ذبح کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ تو یہاں ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف یہ ان کے لیے خاص تھا۔ اب دوسرا یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ خصی اور غیر خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے۔ خصی کہتے ہیں وہ جانور جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سنگے والے چت بکرے بڑے خصی مینڈے لائے گئے۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور کہا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، محمد اور ان کی امت کی طرف سے جنہوں نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام الہی کو پہنچانے کی شہادت دی یعنی گواہی دی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی بھی قربانی کی تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگوں والے غیر خصی مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور ان کی آنکھیں اور منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے، یعنی اس طریقے کی بھی روایت ہمیں ملتی ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصی اور غیر خصی دونوں جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ تب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ قربانی کے دن کون سے ہیں۔ قربانی کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفی کل ایام التشریق ذبح، یعنی ایام تشریق کے سارے دن کیا ہے، یہ ذبح کے ہیں۔ اور عید کے اب دیکھیں آپ عید الاضحیٰ اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کا ایک دن اور ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12، 13 ذوالحجہ کو، تو یہ 3 دن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشریق کے سب دنوں میں ذبح کرنا درست ہے، اور حدیث سے بھی معلوم ہوا ہمیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل علم کے بھی سب سے صحیح قول کے مطابق کیا ہے، حج تمتع قرآن اور عید کی قربانی کے 4 دن ہیں، ایک دن عید کا اور 3 دن اس کے بعد کے۔ تو قربانی کے وقت کا اختتام 34 دن غروب آفتاب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ علماء کا قول ہے۔ اور دوسرا کیا رات کے وقت ذبح کیا جا سکتا ہے، تو سورۃ الحج کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو پالتو چارپائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الحج کی آیت میں دنوں کا ذکر کیا ہے، راتوں کا نہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی راتوں میں ذبح نہ کرو۔ پھر اور ایک جگہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، تو یہاں پر یہ ذکر آتا ہے۔ اب قربانی کے نماز عید کے بعد کرنا کیا ہے، یہ سنت ہے، کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ ایک صحابی نے پہلے کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا، تم نے تو خالی گوشت کا یعنی وہ کاٹا ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عید سے پہلے قربانی کرنے سے منع بھی فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور نماز سے واپس آنے سے پہلے قربانی نہ کرے، یعنی جو ہمارا نماز پڑھنے والا ہے اور جو قبلے کی طرف رخ کرنے والا ہے اس کو کیا چاہیے کہ عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے تھے کہ نماز عید ادا کرتے تھے، پھر واپس آتے اور قربانی کرتے۔ جس شخص نے ایسا کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے اس سے ذبح کیا تو وہ گوشت ہے، اس سے پہلے اگر ذبح کیا تو وہ کیا ہے، خالی گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو دیا ہے، تو اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تب یہاں پر اور ایک دوسری یہ بات ہمیں جاننا ہے کہ قربانی کا جانور کون ذبح کرے گا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جانور ذبح کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ہمیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت بکرے مینڈوں کی قربانی دی۔ میں نے آپ کو اپنا قدم ان کے پہلوؤں پر رکھے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے دیکھا، اور آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اور پھر اب کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا قربانی کرتے وقت ہم لوگوں کے مدد کر سکتے ہیں؟ تو قربانی کرتے وقت کسی دوسرے کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا عورتیں اپنی قربانی خود کریں گی یا پھر گھر والوں سے کروائیں گی؟ تو صحابہ کرام کا یہ عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قربانیاں خود ذبح کریں، تو عورتوں کو بھی اپنی قربانی ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک عورت نے پتھر سے ایک بکری کو ذبح کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا، یعنی ایک عورت نے ذبح کیا اور وہ بھی پتھر سے ذبح کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں معلوم کیا اور پھر سب کو اس گوشت کو کھانے کا حکم بھی دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اہل خانہ یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا یعنی ایک بکری کافی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے وہ دعا میں بھی سیکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے پچھاڑا اور کہا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت مسلمہ کی طرف سے قبول فرمائیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مینڈے میں یعنی ساروں کا نام ہم لیا جا سکتا ہے، تو ایک بھی کافی ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے دیتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتا تھا، اسے وہ کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے۔ کچھ لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت جہاں تک پہنچی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ ہم ایک جب بکری کو یعنی پورے خاندان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں۔ تو اونٹ اور گائے کی قربانی میں کیا ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے حج اور عید الاضحیٰ کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹ اور گائے میں سے ایک سے زیادہ لوگوں کو شریک ہونا ثابت ہے، جیسے کہ 3 احادیث اس کے بارے میں بیان ہوتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے لبیک پکارتے ہوئے روانہ ہوئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 7 آدمی ایک اونٹ میں یا گائے میں شریک ہو جائیں۔
پھر دوسری ایک حدیث آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام مسلم میں، ہم نے حدیبیہ کے سال یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر 7 آدمیوں کی جانب سے اونٹ اور گائے کو ذبح کیا۔ پھر ایک حدیث آتی ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، ہم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آئی تو ہم گائے کی قربانی میں 7 اشخاص اور اونٹ کی قربانی میں 10 اشخاص، یعنی گائے کے ساتھ 7 لوگ اور اونٹ کے ساتھ 10 لوگ شریک ہوئے۔ اور عید الاضحیٰ کے بارے میں احادیث سے کچھ ہمیں باتیں ملتی ہیں، وہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حج اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹ اور گائے میں ایک شخص سے زیادہ اشخاص شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حج اور عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والی گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم حج کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹوں میں حضرت یعنی صحابہ کرام میں سے 7 افراد شریک ہوئے، اور عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹوں میں 10 افراد شریک ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ طریقہ ہے۔ اب قربانی کو کس طریقے سے ذبح کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مسلم میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے 2 باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احسان کرنا فرض ٹھہرایا ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے عمدہ طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ایک یعنی ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے یعنی اس کی کیا ہے، ذبیحہ کو آرام، چھری تیز کرنے، تیزی سے چلانے وغیرہ میں ہے۔ اور یہ سب مستحب ہے کہ چھری ذبیحہ کے سامنے تیز نہ کی جائے، یعنی جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے، اور نہ ہی جانور کو گھسیٹ کر ذبح کرنے کی جگہ لے جایا جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور یہ ایک حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو لایا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو تیز کریں چھری کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ اب ذبح کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کا کیا مسنون طریقہ ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے روایت ہے کہ وہ حدیث میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت بکرے سنگوں والے مینڈوں کو قربانی دی۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا اور ذبح کرتے وقت کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اب دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ذبح کے وقت جس کے طرف سے قربانی کی جا رہی ہے کیا ہمیں اس کا نام لینا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے گی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ہمیں کچھ احادیث دلیلوں کے طور پر بھی ملتی ہیں۔ ایک ہے امام مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ وہ حدیث میں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے وقت اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لیجئے۔ تو اب اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے ڈٹا دیا اور پھر کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ تو یہ حوالہ حدیث کا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمدیہ کی طرف سے قبول فرمائیے۔ اب ہم جانیں گے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے 3 باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا قرآن و سنت سے جو ثابت طریقہ یہ ہے کہ کھڑا کر کے اونٹ کو ذبح کیا جائے گا۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں،
اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی عبادت کے لیے نشانات قرار دے دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، پس انہیں کھڑے کھڑے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا قیامن جو یہاں پر لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کرنا، صحیح بخاری میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور نبی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے تھے کہ اس کا بایاں پاؤں باندھا ہوتا تھا اور باقی مادہ 3 پاؤں کھڑا ہوتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے بٹھا دیا ہے، تو آپ نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا تھا اور سنت کے مطابق ذبح کرنے کا حکم دیا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے